السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام رہنما کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ملک کے مایہ ناز پروفیسر ڈاکٹر شیر شاہ سید صاحب یہاں ہم نے مدعو کیا ہے۔ آپ کے اہم جہت پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ میڈیکل پہ تو سنتے رہتے ہیں، آپ کا تجربہ اور آپ بہت سارے آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن ادبی حوالہ بھی آپ کا بڑا مضبوط حوالہ ہے۔ اس کو ہم لے کر چلیں گے اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ابتدائی زندگی سے لے کر اب تک کی یہ جو چھوٹی سی مختصر سی ایک داستان سن لیں، ایک پورٹرے آپ کر دیں، تاکہ آنے والوں کو یا دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہو کہ ترقی کی راہ پر کیا کٹھن ہوتی ہے، آپ کے الفاظ میں جو آپ نے افسانوں میں لکھا کٹھنائیں کیا ہوتی ہیں، اور اس طرح پھر کیسے اس سے نکلتے ہیں، کیسے ترقی کرتے ہیں۔ اور ان کی جو والدہ والد صاحب کی ایک سوانح عمری بھی ہے، جس میں انہوں نے ایک غریب آدمی کو جو تعلیم سے مالا مال ہوتے ہوئے جس طرح کے انہوں نے مثالوں سے، اپنے حوالوں سے اور اپنے کہانیوں سے بیان کیا ہے، وہ بھی آپ محسوس کر سکیں گے کہ بہت سارے کھلے راستے آپ نے دکھائے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پروگرام میں ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ لوگوں کی خواہش ہماری یہی تھی کہ آپ کو بلایا جائے۔ تھوڑا سا ہم تعارف کرا دیں، آپ تعریف کے تو قائل ہے نہیں، تعارف سے ہم کام چلاتے ہیں۔ آپ نے اتنی زیادہ باتیں میرے بارے میں بول دی ہیں کہ میری تو زبان ہی بند ہو گئی۔ مطلب میرا لیکن ہم دل کی زبان سے باتیں کریں، چھوٹا موٹا سا معمولی سا آدمی، اتنا کچھ ہے نہیں جتنا کچھ آپ نے کہہ حرج دیا۔ العزیز پروفیسر ڈاکٹر شیر شاہ سید، جنرل فزیشین، سرجن، ملک کے نائب مایہ ناز آبسٹریشن اور گائنوکولوجسٹ ہیں۔ میرا جو طب کے شعبے میں جو میرا شعبہ ہے جی وہ عورتوں کی ماہر امراض نسواں، ٹھیک ہے۔ اور صرف امراض نہیں، مطلب نارمل عورت، جی ان کا حمل کے مشکلات اور نارمل عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں کینسر تک، اس کا جو تھوڑا بہت میں نے تعلیم حاصل کی ہے اس کی پریکٹس کرتا ہوں۔ ڈاکٹر شیر شاہ 1953 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ NJV اسکول اور جامعہ ملیہ کراچی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ فاؤ میڈیکل کالج سے MBBS کرنے کے بعد آئرلینڈ اور انگلینڈ کے مختلف اسپتالوں میں پیشہ ورانہ تربیت حاصل کی آپ نے، اور گائنوکولوجی امراض نسواں میں پوسٹ گریجویشن اسناد حاصل کی۔ سول اسپتال سے بھی آپ وابستہ رہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے حوالے سے سماجی شعبے میں سرگرم ہیں۔ اس ادارے کے جنرل سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں۔ حکومتوں کی غلط صحت پالیسی کے زبردست نقاد رہے ہیں پروفیسر صاحب، اور ان کے تمام بھائی بہنوں نے خدمت خلق و انسان کا عظیم مقصد حیات سمجھتے ہوئے کوہی گوٹ جنرل اسپتال لانڈھی قائم کیا۔ اس اسپتال میں کی کتابوں پر آپ کی کتابوں کی جو رائلٹی آتی ہے، آپ اسی مد میں اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ مختصر سا تعارف ہے، اور اس بہانے سے ہماری کتاب بک بھی جاتی ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کتاب خریدیں گے تو اس کے پیسے ایک اچھے کام میں جائیں گے۔ کتاب پڑھے نہ پڑھیں، اس اچھے کام کے لیے لوگ پیسے دے دیتے ہیں۔ ارے یہ والی کتاب جو ہے صورت گر کچھ خوابوں کا، یہ اتنی امپریسو کتاب ہے، اور اس میں آپ نے قصے واقعات اور جو ابا جی کے اور جو چچا کی آپ کے بھائی کی سنائی ہوئی کہانیاں ہیں، اور اس کو جو آپ نے افسانوی رنگ میں پیش کیا ہے، یہاں بکھری ہوئی کتابیں ہیں، اس کا بھی ہم آخر میں حوالہ دیں گے۔ یہ ہوا کیسے کہ ایک والد صاحب تھے، انہوں نے ہسٹری میں جو ہے ماسٹرز کیا تھا، استاد تھے، اور آپ کی والدہ نے تو شاید اس وقت میٹرک بھی نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے پرعزم طریقے سے ایسا لیڈر، ان کو اپنا ایسا شوہر ملا تھا، اور جو آپ کو والد کی شکل میں، کہ انہوں نے ان کا جو حوصلہ تھا اس کی وجہ سے MBBS بھی کیا انہوں نے۔ تو یہ کہانی کیسے شروع ہوئی، اتنی خوبصورت دیکھیں، کہانی؟ پہلے تو اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ جی، یہ کتاب میں نے پہلے انگلش میں لکھی تھی، جی، اور اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ میں نے خود ہی کیا۔ جی۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے بنیادی طور پر میرے والد اور والدہ کی کہانی ہے، جی کہ کس طرح سے انہوں نے بہار سے، غیر منقسم ہندوستان سے جی پاکستان آئے، اور پاکستان آنے کے بعد جو ان پہ گزری، اور اس کے بعد جو زندگی میں تبدیلیاں آئیں، اس کی ایک مختصر سی
داستان ہے. جی بالکل ٹھیک. ساتھ ساتھ اس میں میری اپنی ناکامیوں کی بہت سی کہانیاں ہیں. جی ہاں جی ہاں, بار بار فیل ہوتے رہے. کتنی دفعہ میں امتحان میں فیل ہوا, میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے میں فیل ہوتا رہا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی امتحان, جو عزت والا کوئی بھی امتحان میں نے پہلی دفعہ پاس ہو کے نہیں دیا. کم از کم کسی بھی امتحان میں 4 دفعہ سے تو فیل ہوا ہی ہوا. اچھا. انگلینڈ میں جو میں نے پوسٹ گریجویشن کی, جی جی جی, MRCOG پارٹ 1, MRCOG پارٹ 2, یہ تمام مشکل امتحانات ہوتے ہیں. اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے کالجوں سے جاتے ہیں اور جہاں انہوں نے بالکل پڑھا بھی نہیں ہوتا ہے کوئی خاص, کیونکہ ہمارے ملک کا نظام جو ہے پڑھائی کا وہ اتنا خراب ہے کہ اس میں ہمارے جیسے طالب علم کے لیے کوئی زیادہ کشش نہیں ہے. جب میں کہتا ہوں ہمارے جیسے طالب علم, تو ہمارے جیسے طالب علم سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ ذہین طلبہ میں شمار نہیں ہوتا ہے ہمارا. ہم لوگ ایوریج ہیں, محنت کی کسی طرح جیسے میں انٹر میں ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو فرسٹ ڈویژن لانا پڑتا ہے. جی جی. تو میں تو 2 دفعہ فیل ہو گیا فرسٹ ڈویژن لانے میں, سیکنڈ ڈویژن آیا. تو میرے والد صاحب کیونکہ تعلیم کے پیشے سے منسلک تھے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو میں نے کہا ہے وہ تم کو کرنا پڑے گا. آج کل کے بچوں کی طرح ہم تھے نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو بول دیں کہ بھائی آپ کو کیا پتہ, ہمیں پتہ ہے. آج کل کے بچے جو ہیں اپنے آپ کو کافی بخرا سمجھتے ہیں, والدین کی بات نہیں سنتے. جب کوئی یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو والدین کا تجربہ ہے وہ ان کی نالج سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. آئنسٹائن نے بڑا اچھا کہا ہے کہ تعلیم جو ہے نا وہ تو ایک معلومات ہیں. صحیح. اور تجربہ جو تجربہ ہے وہی سب کچھ ہے. صحیح. تجربہ ہے وہی سب کچھ ہے. تو میرے والد صاحب نے اپنے تجربے کی بنیاد پر مجھے مجبور کیا کہ میں بار بار فیل ہوں مگر فرسٹ ڈویژن لا کے دکھاؤں. تو جب میں فرسٹ ڈویژن میری آ گئی اور میں جب ڈاؤ میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں فرسٹ ڈویژن مشکل سے لایا ہوں, تو میں بہت اچھا طالب علم نہیں ہوں, میں درمیانے درجے کا طالب علم ہوں. تو ہمارے میڈیکل کالجوں میں جو اچھے طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو کالج بھی نہیں آتے ہیں, گھر میں پڑھتے ہیں, سارے امتحان پاس کر کے نکل جاتے ہیں. کالجوں کا کام کیا ہونا چاہیے؟ کالجوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ خراب طالب علموں کو اچھا بنا کے دکھائے. میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے ان کے, نشہ پلا کے تو سب کو گرانا آتا ہے. نشہ پلا کے تو سب کو گرانا آتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. تو وہ ہیڈ ماسٹر تھے, تو اپنے اسکول میں مجھے یاد ہے کہ جب میں انگلینڈ سے واپس آ رہا ہوتا تھا تو میں ان سے خط پوچھتا تھا یا فون پہ پوچھتا تھا کہ آپ کو کیا چاہیے. تو انہوں نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں منگوایا, سوائے ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے ایک بہت اچھا ٹرانزسٹر ریڈیو منگوایا تاکہ وہ BBC اچھے سے سن سکیں. لیکن وہ مجھ سے کیا منگواتے تھے, مجھ سے بولتے تھے کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ 50 خوشبو والے ربر لے آئیں, 50 بڑی لمبی والی پینسلیں لے آئیں, وہ پرکار لے آئیں اچھے والے, جیومیٹری باکس اچھے والے لے آئیں 10 ایک درجن. تو وہ جب میں لاتا تھا تو وہ اپنے اسکول کے جو ایسے طالب علم جو اچھے نمبر نہیں لاتے تھے ان کو دیتے تھے. اچھے نمبر والوں کو تو کہتے تھے سب کو مل جائے گا. جو خراب اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ان کے گھر چلے آتے تھے, اور ان کے گھر میں ایک مسئلہ ہو جاتا تھا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب گھر آ گئے, ماں باپ سمجھتے تھے پتہ نہیں کیا کیا شکایت لے کے آئے. ہاں, اور اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ بچے پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو بہت اچھے استاد تھے اور اپنے طالبوں کا خیال کرتے تھے, اور ان کا یہی بات تھی کہ بھائی جو پاس ہو رہا ہے مطلب نشہ پلا کے تو سب کو گرانا آتا ہے. صحیح بات. مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. ساقی کا کام تو اسی وقت اچھا ہے نا جو گرا ہوا اس کو اٹھا لے. تو یہ ان کا فلسفہ تھا, اور جو ہمارے تعلیمی نظام ہے اس کا فلسفہ یہی ہونا چاہیے. ہمارے یہاں دیکھیں, والد صاحب کا تو آپ نے ذکر کیا, والدہ صاحبہ کا اور بڑے بھائی صاحب اور منجلے بھائی صاحب. ہمارے جو بڑے بڑے کالج ہیں جی وہاں پر فرسٹ ڈویژن بچے جاتے ہیں اور وہاں پر سیکنڈ ڈویژن ہو جاتے ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں دیکھیں نا, جو بڑے بڑے کالج ہیں ہمارے, BJ سائنس کالج ہے, ادم جی سائنس کالج ہے, وہاں پر انٹر میں پاس کیے ہوئے میٹرک کے پوزیشن ہولڈر جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں سیکنڈ ڈویژن یا لوور فرسٹ ڈویژن ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ کالج جو ہیں بہت اچھے تو نہیں ہوئے. اسی طرح سے میڈیکل کالجوں میں ٹاپ لڑکے جاتے ہیں, سوائے 20% 30% کے سارے خراب ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں. اس وقت ہمارے ملک میں جو خراب ڈاکٹروں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ بڑے بڑے میڈیکل کالجوں سے آ رہی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اچھا کالج وہی ہے جو آپ کو مزید سنوارے. دنیا کے اچھے ادارے وہی ہیں جو آپ کے دماغ میں سوال ڈالیں, آپ کے دماغ میں یہ شوق ڈالیں کہ آپ اس سوال کی تلاش میں
کا جستجو کریں اور اس سوال کے جواب کو تلاش کریں. میڈیکل کالجز میں جو لڑکا انحطاط کا شکار ہے وہاں کا اسٹوڈنٹ، اس کی اگر آپ نمبر سے بتا دیں 4-5 پوائنٹ، تاکہ زیادہ بہتر فوکس ہو کہ ہماری خرابی یہ بگاڑ کی وجہ صرف میڈیکل کالج نہیں، آپ یونیورسٹیوں سے شروع کریں. جی جی، کراچی یونیورسٹی سے لے کے پنجاب یونیورسٹی اور ڈاؤن میڈیکل کالج سے لے کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، ہر جگہ ایک بنیادی خرابی یہ ہو رہی ہے کہ جو تمام نظام ہے وہ قابلیت کی بنیاد پہ نہیں ہے، میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ہے. جب اپائنٹمنٹ ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اپائنٹمنٹ ہوتے ہیں جو قابل نہیں ہوتے ہیں، ان کی کوئی سورس سفارش ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ ان کی اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ان کی ترقی کے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر میں فرض کیجئے کہ انگلینڈ میں ایک پوسٹ پہ فائز ہوتا ہوں، صحیح، تو میری ترقی کا دور و مدار اس بات پر ہوگا کہ میری کارکردگی کیسی ہے، اور میری کارکردگی کو ہر 6 مہینے سال میں ناپا جائے گا، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. یہاں پر اگر میں ایک دفعہ ڈاکٹر بن گیا تو بن گیا ڈاکٹر، اب میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کو کوئی فکر نہیں ہے. 1952 میں جو میں نے لکھنا شروع کیا تھا دوا، وہ 1982 میں بھی لکھ رہا ہوں، اور قبر میں جانے سے پہلے 2012 میں بھی لکھ رہا ہوں. وہی دوا لکھ رہا ہوں. وہ دوا امریکہ میں بین ہو چکی ہے، یورپ میں اس کو استعمال نہیں کر رہے. پی ایم ڈی سی کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں نے کتنے مریضوں کو مارا ہے، پی ایم ڈی سی کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں نے کتنے مریضوں سے بدتمیزی کی ہے، انہوں نے پی ایم ڈی سی کو خط لکھا ہے کہ یہ ڈاکٹر انتہائی بدتمیز ہے، اس نے ہمیں مریضوں کے سامنے گالی دی ہے، اس نے میری بیوی کو بتا دیا کہ وہ مرنے والی ہے اور بیہودہ طریقے سے بتایا. پی ایم ڈی سی اس بارے میں کوئی مجھ سے سوال نہیں کرتی ہے. ایک ڈاکٹر کو اچھا ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ایماندار، اچھا انسان اور مریضوں کے ساتھ اس کا ایک تعلقات کا طریقہ کار ہوتا ہے. انگلینڈ، امریکہ، یورپ کے کسی ملک میں آپ کسی مریض سے، آپ ایک اوبیس پیشنٹ کو جو کہ اوور ویٹ ہے اس کو آپ موٹا نہیں کہہ سکتے. ہمارے یہاں ڈاکٹر کہتے لو بھائی ہماری موٹی پیشنٹ پھر آ گئی. اگر آپ نے یہ امریکہ میں یہ بات بولی تو وہ آپ کی مریض جا کے شکایت کرے گی، آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ کسی مریض کا مذاق اڑائیں، مریض سے بدتمیزی کریں. تو ہمارے ہاں پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کے نام سے جو ایک نام نہاد ادارہ ہے، اس کے لیے تو بڑی کوششیں کی ہیں آپ نے، آپ کے بھائیوں نے. وہ ادارہ جو ہے اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ کچھ کرے. تو آدمی بن گیا پروفیسر، وہ بنتا چلا گیا، وہ مریضوں سے بدتمیزی کر رہا ہے. یہ صورتحال تو آپ نے پک پوٹری کی بتایا. یہ جب باہر جاتے ہیں تو بڑی آب بھگت بھی ہوتی ہے. نہیں، آب بھگت وغیرہ کوئی بھی نہیں ہوتی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، باہر جاتے ہیں تو آپ کو باہر والوں جیسا بننا پڑتا ہے، نمبر 1. پھر باہر جاتے ہیں آپ کو پریشر ہوتا ہے. ہماری تعلیم و تربیت تو آپ بتا رہے ہیں. نہیں، یہاں بتا رہے ہیں نا تعلیم نہیں. دیکھیں باہر کون جاتا ہے؟ ہمارے ملک کے وہ طالب علم باہر جاتے ہیں جو ٹاپ پر ہوتے ہیں، جو وہ آلریڈی یا تو ٹاپ پہ ہوتے ہیں یا محنت کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور پھر وہ جا کے ماحول ایسا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ ترقی کر نہیں سکتے اگر وہ محنت نہ کریں. تو ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو وہاں کے جو اقدار ہیں ان کو اپنانا پڑتا ہے، ان کے ویلیوز کو ماننا پڑتا ہے، اور وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو ایک اچھے ایماندار شریف ڈاکٹر کو کرنا چاہیے. تو ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو بات اس سے ہو رہی تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ قابلیت کی بنیاد نہیں ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے. اور تیسری سب سے خراب بات یہ ہے کہ پاکستان کے تمام میڈیکل کالجوں میں سوائے ایک آغا خان میڈیکل کالج کے کوئی بھی میڈیکل کالج ایسا نہیں ہے جہاں پر پڑھانے والے مکمل طور پہ پڑھانے سے وابستہ ہوں. سارے کے سارے پارٹ ٹائم ڈاکٹرز ہیں، پارٹ ٹائم پروفیسر ہیں، پارٹ ٹائم لیکچرر ہیں. ایک ہی پروفیسر کو کئی جگہ استعمال کر لیتے ہیں. نہیں، جیسے صبح وہ آئے 10 بجے آئے، 1 بجے اسپتال چھوڑ کے چلے گئے، اب وہ جا کے باہر کسی چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرائیویٹ کام کر رہے ہیں رات کے 2 بجے تک. ارے بھائی ٹیچنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے. ایون کراچی یونیورسٹی میں بھی اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو دیکھیں میں بڑے ملکوں میں گیا ہوں، میری بڑا شوق ہے میرا کہ میں تعلیمی اداروں میں جاؤں. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ایک کتاب لکھی ہے جامعات کی تاریخ، یونیورسٹی کی تاریخ. تو میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں یونیورسٹیاں بند تھوڑی ہوتی ہیں. بھائی یونیورسٹی صبح 8 سے لے کر رات 12-1 بجے تک چل رہی ہے، لائبریریاں 24 گھنٹے کھلی ہیں. یہ تو جامعہ کراچی دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ 1 بجے 2 بجے بسیں نکلنی شروع ہو گئی، 4 بجے یونیورسٹی میں سناٹا ہو گیا، شام کو لائبریری بند. یہ کیسی یونیورسٹی ہے بھائی؟ یہ کون سے؟ یہ تو اسکول سے بدتر ہے. یا جتنے بھی جامعات ہیں اس طرح سے چل رہے ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. دنیا میں جو سرگرم
ڈائنامک یونیورسٹیز ہیں، وہ صبح سے لے کے رات تک کام کر رہی ہوتی ہیں. میں جب پاکستان سے باہر گیا تھا اور ڈبلن کے بعد میں آئرلینڈ میں گالوے میں ایک شہر میں پہنچ گیا، وہاں پر ایک یونیورسٹی کالج گالوے کی لائبریری تھی، وہ 24 گھنٹے کھلی ہوتی تھی. ہم جا کے ہم سخت سردی، باہر برف باری ہو رہی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ اپنے کمرے میں ہم میٹر میں بار بار پیسے ڈال کر کے پڑھائی کریں، لائبریری میں جا کے بیٹھ گئے، فری میں پڑھتے رہے، گرما گرم لائبریری میں رات کو بیٹھ کے پڑھ رہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے. تعلیمی اداروں میں جو لوگ ذمہ دار ہیں ان میں ویژن نہیں ہے، وہ پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں اور قابلیت کی بنیاد نہیں ہے اور ان کی کوئی اسسمنٹ نہیں ہے، وہ کچھ بھی بڑے سے بڑا گناہ کر لیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ جو کتاب ہے میرے پاس، وہ صورت گر کچھ خوابوں کا، یہ جو ہے ویژن ناٹ جسٹ اے ڈریم کے نام سے آپ نے انگریزی میں لکھی، اس کا اردو میں آپ نے ترجمہ بھی کیا، اس کا بہت اچھا ترجمہ کیا، اور سندھی ترجمہ بھی ہے، سپن سرجو جٹھار، اگر میں نے صحیح تلفظ ادا کیا تو. یہ کتاب آپ نے جو ویژن ہے وہ انگریزی میں لکھی، اس کے بعد آپ نے اس کے آتھر، ایک کو آتھر بھی آپ کے رہے ساتھ میں، محترم حمیر اشتیاق صاحب، اور اس کے بعد یہ ترجمے میں آپ کے ساتھ شریک تھے. لیکن جو نہیں، بات یہ ہے کہ اردو تو صحیح ہے، اردو میں تھوڑی بہت لکھ لیتا ہوں، لیکن انگلش میری ایسی نہیں ہے. تو حمیر اشتیاق صاحب کا کمال یہ ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے اور انگلش میں جو لکھی گئی ہے کتاب وہ حمیر اشتیاق صاحب نے لکھی ہے اور اردو میں ترجمہ میں نے کیا ہے. میں نے انگلش میں ان کو باتیں بتائی ہیں، لیکن جو اس کی اچھی انگلش ہے، آپ بالکل اس دھوکے میں نہ آئیں کہ وہ میری انگلش ہے. میں تو اردو میں ترجمہ میں اچھا کر سکتا تھا. تو حمیر اشتیاق صاحب، میں کیا کہہ سکتا ہوں، جس طرح آپ اعترافات کر رہے ہو اور جو اپنی ناکامی اور کمزوریوں کی کہانی سنا رہے ہیں تو ہمارے لیے بڑی انوکھی ہے. صحیح بات. بہرحال سچے لوگ اسی طرح ہوتے ہیں. اللہ آپ کو مزید اس پہ قائم رکھیں. یہ اب بڑی اچھی آپ نے وضاحت کر دی. یہ کتاب جو اپنے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کے حوالے سے لکھی، اپنے بھائیوں کو بھی اس میں شامل کیا، ان کے بتائے ہوئے قصے بھی آپ نے کہانی کسی انداز میں اور یہ آپ سوانح کسی انداز میں پیش کیے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا حاصل کلام کیا ہے اور اس کا کیا اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے ساری زندگی تعلیم میں گزار دی. جی. اور ان کا بڑا ایمان تھا کہ تعلیم بہت ضروری ہے اور خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے. وہ ہر وقت اس بات میں کوشاں رہتے تھے کہ خاندان کی لڑکیاں، جاننے والوں کے بچیاں وہ تعلیم حاصل کر لیں. اور اس کا انہوں نے وعدہ یہ کر کے دکھایا کہ جب وہ یہاں پر آئے تھے تو میرے والد صاحب نے 12ویں کلاس پاس کی ہوئی تھی اور میری والدہ جو تھیں وہ بالکل جاہل مطلق تھیں تعلیم کے لحاظ سے. ان کو قرآن وغیرہ پڑھنا آتا تھا، باقی کچھ ان کو نہیں آتا تھا. اور میرے والدہ کے جو والد تھے، میرے نانا، وہ بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا ان کا. کتاب میں سارا ہے ذکر. تو مگر میری والدہ مجھے بتاتی تھیں کہ میرے نانا کی خواہش تھی اور اکثر و بیشتر کہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو میٹرک کراؤں گا. لیکن اس سے پہلے ہی میری والدہ کی عمر مشکل سے 11 سال تھی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور ان کو یہ بات ان کے دماغ میں رہی کہ میرے نانا کہتے تھے کہ ان کو میٹرک کراؤں گا. لیکن یقینی بات ہے جب ان کا انتقال ہو گیا تو میری والدہ بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق ہو گیا ان کا. جب گھر میں کوئی ایسے وسائل نہیں تھے تو ایسے صورت میں گھر والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے، میری نانی اور میری نانی کی والدہ کی کوشش تھی کہ بھائی ان کی شادی کر دو. میرے والد صاحب جو تھے میرے دادا وکیل تھے، اچھے خاصے بڑے آدمی تھے. لیکن میرے والد صاحب جو تھے بہت سیاسی طبیعت تھی ان کی. وہ اپنے بچپن کے زمانے میں وہ کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے اور اس میں پارٹی میں شامل ہونے کے بعد وہ ان کے اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز میں بری طرح سے شامل ہو گئے، گھر سے غائب ادھر ادھر. اور میرے والد کی جو والدہ تھیں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور پھر جو میرے دادا نے تیسری شادی کی تھی، دوسری دادی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو جو تیسری میری دادی تھیں ان کے میرے والد صاحب سے بڑے اچھے تعلقات تھے. میرے والد صاحب ہمیشہ ان کا ذکر بڑی محبت سے کرتے رہے. تو میرے دادا اور ان کا یہ خیال ہوا کہ اگر ان کی شادی کر دی جائے تو یہ سیاست سے جان چھوٹ جائے گی ان کی، جو عام طور پہ کہتے ہیں کہ نسخہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے والد صاحب کا جو زندگی کا طریقہ کار تھا اس وقت ان سے کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرنے کو تو تیار ہوتا نہیں. تو ہماری جو والدہ تھیں کیونکہ وہ غریب تھیں اور یتیم تھیں تو ان کی والدہ فوراً تیار ہو گئی کہ چلو بھائی ایک لڑکی سے جان چھوٹے، 4 بہنیں ہیں. تو ان کی شادی ہو گئی. لیکن جب شادی ہو کے ہمارے گھر آئیں تو ہماری دادی سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے.
ہماری دادی بہت ہی سمجھدار خاتون تھی. اس زمانے میں ان کو موسیقی کا شوق تھا. وہ اس زمانے میں ہارمونیم بجاتی تھیں. میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ اس زمانے میں جو پہلا ریڈیو آیا تو میرے والد نے وہ ریڈیو خریدا ایک, اور خرید کے جا کر کے میری دادی کے کمرے میں لگا کے ان کو دیا, اور جو اس میں بڑے شوق سے وہ قوالی سنتی تھیں. پہلے دن تو یہی سمجھتے رہی کہ اس ریڈیو کے اندر کوئی بچے ہیں جو قوالی گا رہے ہیں. تو اس طرح کے ویژن تھا ان کا. پھر یہ ہوا کہ پاکستان بن گیا, تو میرے والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ بہار میں جس طرح کے فسادات ہو رہے ہیں تو ان کو پاکستان آ جانا چاہیے. گو کہ میرے دادا پاکستان نہیں آئے. تو میرے والد, میری والدہ اور 2 ہمارے چھوٹے بھائی اور ایک بڑے بھائی جن کو کہ والد نے اڈاپٹ کیا تھا, ان کو لے کر کے وہ پاکستان آ گئے. پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بڑی افراتفری ہے, حالت بڑی خراب ہے, اور لیاری چاکی واڑہ کے علاقے میں ایک چھوٹی سی جگہ پر جھگی ڈال کے رہنا شروع کیا تھا. اور اس زمانے میں ان کو یہ ہوا کہ ایک یہاں پر پاٹھشالہ تھا ٹرینڈی مسان روڈ کے اوپر, جو اس کے لیے اپلائی کیا انہوں نے, اور حکومت نے ان کو وہ الاٹ کر دیا کہ یہاں پر آپ اسکول کھول لیں. تو میرے والد صاحب نے اس زمانے میں وہاں پر غازی محمد بن قاسم سیکنڈری اسکول, پرائمری اینڈ سیکنڈری, یہ میں نے پڑھا ہے, بڑا لطف آ رہا ہے, وہ وہاں کھولا تھا. تو جب وہ اسکول کھول لیا انہوں نے تو پھر میرے والد کو خیال آیا کہ کیوں نہ میری والدہ پڑھ لیں, تو اسکول میں ٹیچری کر لیں گی کم از کم, میٹرک پاس کر لیں. تو جیسے ہی میرے والد نے میری والدہ کو بولا کہ اگر تم کو پڑھنا ہے تو بقول میری والدہ کے, ان کے تو سمجھ لیں کہ لاٹری نکل گئی. انہوں نے بولا کہ یہ تو میرا خواب تھا, اور لوگوں نے بولا بھی, یہاں تک کہ میرے دادا اس بات پر ناراض ہوئے ہندوستان میں کہ میری والدہ نے پردہ ختم کر دیا ہے, برقع پھینک دیا ہے, مطلب یہ کہ ہٹا دیا ہے, اور بغیر پردے کے گھوم رہی ہوں, پڑھیں گی اور انگلش پڑھیں گی. انگلش پڑھنے کا تو کوئی سسٹم نہیں تھا, تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اور اس میں میرے والد کا بہت بڑا کمال ہے. مردوں کا بڑا کمال ہوتا ہے جو اپنی بیویوں کو اس طرح سے سپورٹ کریں, ہمت دیں اور ان کے ساتھ رہیں. عام طور پر کتنے مریض میرے پاس آتے ہیں جن کی اچھی خاصی پڑھی لکھی کوالیفائڈ بیویاں ہوتی ہیں, اور وہ شوہر ان کو گھر پہ بٹھا دیتے ہیں اکثر و بیشتر. تو میرے والد نے نہ صرف ان کا ساتھ دیا بلکہ اور میری والدہ نے بھی, جیسے ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ میرے والد پڑھانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے پھر رکی نہیں. وہ ادیب عالم, ادیب فاضل, میٹرک اور انگلش کا امتحان, اور میرے والد کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ ڈاکٹر بن جائیں گی. تو اس زمانے میں ایک کورس ہوتا تھا, چھوٹا ڈاکٹر کہلاتا تھا وہ, LSMF, لائسنس ٹو پریکٹس سرجری اینڈ میڈیسن. تو وہ 4 سال کا کورس ہوتا تھا, اور اس کے 3 ہی کالج تھے, ایک سیلٹ میں تھا, ایک بھاولپور میں تھا, ایک کوئٹہ میں تھا. تو اس میں والد صاحب نے اپلائی کیا. اس میں میٹرک کے بعد لیتے تھے, انٹر کے بعد نہیں. تو اس میں اپلائی کیا تو میری والدہ کو سیلٹ میں داخلہ مل گیا. جب سیلٹ میں داخلہ مل گیا تو میرے والد صاحب نے جو چھوٹی موٹی جگہ پہ رہ رہے تھے ہم لوگ لیاری میں, وہ والد صاحب نے بیچا, اس سے ٹکٹ خریدا سب کا, اور ہم 4 بھائی بہنوں کو اور والدہ کو لے کے سیلٹ پہنچے. وہاں پر مکان کرائے پہ لیا, وہاں ہم سب کو چھوڑا, اور ان کے ایک بھانجے تھے, ان کو وہاں بلایا ہندوستان سے, وہ آ کے ہمارے ساتھ رہنے لگے. کتنا خوبصورت عشق ہے, اپنی زوجہ سے کتنا خوبصورت عشق ہے, دیکھ لیں. تو پھر وہ خود کراچی آ گئے. کراچی آ کر کے انہوں نے اسکول چلاتے رہے, اور شام دوپہر کے ٹائم میرے والد صاحب کی رائٹنگ بہت اچھی تھی, بہترین رائٹنگ تھی, جیسے خطاط کی رائٹنگ ہوتی. تو یہ بولٹن مارکیٹ میں پوسٹ آفس ہے, اس کے سامنے وہ دری بچھا کے بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کے خط لکھتے تھے 1 پیسے 2 پیسے میں. تو اس سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی کہ لوگ بہت خط لکھوانے آتے تھے. ٹائپ رائٹر لے کے آئے تھے انڈیا سے ایک, ان کو ٹائپ کرنا بڑا اچھا تھا, تو لوگوں کی درخواستیں لکھتے تھے, تو اس سے تھوڑی سی آمدنی ہو جاتی تھی. کیونکہ وہاں دیکھیں نا, ایک گھر کراچی میں تھا تو اب دوسرا سیلٹ بھی ان کو پیسے بھیجنے تھے. تو پھر میری والدہ نے وہاں پر LSMF کا کورس مکمل کیا, اور اس زمانے میں حکومت نے ایک نئی اسکیم شروع کی کہ جن لوگوں نے LSMF کر لیا ہے ان کو MBBS میں داخلہ مل سکتا ہے 4th ایئر میں. اچھا, یہ نیا اسکیم تھا. تو ان کا داخلہ ہو گیا MBBS کے 4th ایئر میں. تو ان کا داخلہ یہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہو گیا. تو ڈاؤ میڈیکل کالج میں جب داخلہ ان کا LSMF میں ہوا تو اس زمانے میں جو میرے سب سے بڑے بھائی تھے ٹیپو سلطان, ان کا داخلہ 1st ایئر میڈیکل کالج میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہی ہو گیا. تو یہ دونوں ماں بیٹا سینئر اسٹوڈنٹ تھی, وہ جونیئر اسٹوڈنٹ تھے, بیٹے جو ہے جونیئر اسٹوڈنٹ. اور ان کا وہ جو 1 سال تھا کافی برا گزرا, کیونکہ ہر لڑکے ان کو چھیڑتے تھے, ابے بھاگ تیری امی آ رہی ہے. تو وہ بیچارے بڑے پریشان رہتے تھے کہ کہیں پر جا نہیں سکتے ہیں, کہیں بات نہیں کر سکتے ہیں, ہر وقت لڑکے تڑیاں دیتے رہتے ہیں کہ تمہاری ماں کو جا کے بول دیں گے. تو جب ان کا ڈاکٹر بن گئی اور وہاں سے چلے گئے
تو پھر انہوں نے بولا کہ میں نے سکون کا سانس لیا کہ اب میں یہاں پر میڈیکل اسٹوڈنٹ کی طرح رہ سکتا ہوں. تو یہ کتاب اسی جدوجہد کی داستان ہے. اور اس میں پھر وہ سب شامل کر دیا ہے میں نے کہ جب میرے بھائی انگلینڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آئے تو ان کو یہاں کیا مشکلات ہوئی, پھر دوسرے بھائی آئے ان کو کیا مشکلات ہوئی, بہنوں نے کس طرح سے مشکلات کا سامنا کیا اور سب سے آگے نکل گئے. تو اس کا پیغام یہ ہے, میرے والد صاحب یہ کہتے تھے کہ تعلیم سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے. جی 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 تعلیم کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور غربت کوئی بیماری نہیں ہے, اور غربت کسی کا راستہ روک نہیں سکتی ہے. غربت آپ کو تھوڑا دیر کر سکتی ہے, اور محنت اگر آپ کریں, محنت تو صرف محنت, تو کوئی بھی آپ کے راستے میں آ نہیں سکتا. یہی میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا. اور جب انہوں نے فیصلہ کر لیا, میرے خیال میں میری والدہ کے ڈاکٹر بننے کے بعد میرے والد نے فیصلہ کیا کہ اب اس گھر میں جتنے بچے ہوں گے سب ڈاکٹر بنیں گے. وہ تو 40-50 آپ کے خاندان میں اب ہو گئے ہیں, لیکن پہلے وہ جو 8 بھائی بہن تھے ہم سب کو انہوں نے, اس میں سے ایک آپ کے جو سب سے اڈاپٹڈ بھائی تھے, انہوں نے وہ اسٹیٹ لائف میں تھے شاید, لیکن انہوں نے نام کمایا. جی وہ اسٹیٹ لائف میں تھے اور سب سے بڑے تھے. اور میرے والد صاحب میرے خیال میں ان سے شدید محبت کرتے تھے, تو ان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے. ان کو مارا نہیں کہ پڑھنا پڑے گا, ہم لوگ کی پٹائی لگا دی کہ پڑھنا پڑے گا. تو ان کو یہ ہوا. تو بہرحال تو مگر انہوں نے بھی بڑی کامیابی حاصل کی, اور بہت ہی میرے والد صاحب کے ساتھ ان کا بڑا زبردست. لیکن ان کا شاید, میں اگر غلط نہیں کہہ رہا ہوں, جلدی انتقال. ہاں, ان کا 50 سال کی عمر میں. تو یہ ان کا تھا. تو ہر ایک کو انہوں نے ڈاکٹر بنایا. جیسے میں تھا, میں ڈاکٹر بننا نہیں چاہتا تھا. میرے ایک اور بھائی تھے, وہ جیسے سراج صاحب تھے, وہ پائلٹ بننا چاہتے تھے. اچھا. ان کو تو انہوں نے کنونس کر لیا کہ نہیں تم پہلے یہ بنو. اور مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو, آپ ڈاکٹر بن جاؤ, اس کے بعد آپ کو لکھنے وکھنے کا شوق ہے, آپ پورا کرتے رہنا, لیکن پہلے ڈاکٹر بن جاؤ. تو یہ مجھے ان کی وجہ سے کرنا پڑ گیا. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ بڑا میں خوش قسمت تھا کہ میرے ایسے والد تھے جنہوں نے میری بکواس نہیں سنی, اور مجھ سے بلیک میل نہیں ہوئے, اور اپنے تجربے سے مجھ پہ انہوں نے تشدد بھی کیا, اور مجھے بعض دفعہ جذباتی طور پر بلیک میل بھی کیا کہ نہیں تم کو ڈاکٹر بننا ہے, کیونکہ ان کا جو تجربہ تھا نا وہ مجھے نہیں تھا. تو میں یہ جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں بچے, میں خاص طور پر ان سے کہتا ہوں کبھی بھی اپنے غریب محنت کرنے والے ماں باپ کو بیوقوف نہ سمجھیں, کبھی بھی. بالکل. وہ جو ماں باپ شام کے ٹائم ڈبل کام کر رہے ہیں, کہیں پہ برگر بیچ رہے ہیں, کہیں پر انہیں ٹھیلا لگا کر کے کچھ کر رہے ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کسی اسکول میں بھیجیں, وہ بیوقوف نہیں ہے, وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. تو کبھی بھی بچوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے, ماننا چاہیے ان کی بات. ان کا تجربہ جو ہے نا بہت بڑا تجربہ ہے, زندگی کا تجربہ جو ہے نا بہت بڑا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو جنون ہے آپ کے والد کی طرف سے, والدہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے, یہ سارے بھائیوں میں اس کی تقسیم ہوئی ہے, اور یہ اتنے بڑا ایک صورت گری ہو گئی خوابوں کی, اور اتنے ڈاکٹرز آپ نے وہ جنم دیا, آپ کے خاندان, آپ کے, اس کا وہ جنون, اصل جو پاگل پن جسے کہا جاتا ہے, وہ والد کا پاگل پن, والدہ کا پاگل پن, وہ عجیب سا تھا کیا جس کو لوگ آج وہ مفقود ہو گیا ہے, انقا ہو گیا ہے. وہ تھا کیا جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کاش کہ وہ لوگوں میں آ جائے, اور اتنا بڑا جو ہے وہ آپ چمنستان. میرے خیال میں جو میرے والد کی عادت تھی مختلف چیزیں پڑھنے کی, اس کی وجہ سے ہوا. وہ ٹھیک ہے, وہ سیاست میں گئے, لیکن وہ میں دیکھتا تھا وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے تھے, کوئی کتاب, کوئی رسالہ, ہر وقت پڑھتے رہتے تھے. اور میں نے بہت چیزیں ان سے سیکھی, ان کی پڑھی ہوئی چیزیں, مذہبی چیزیں, سیاسی چیزیں, معاشرتی چیزیں. اور آہستہ آہستہ وہ انٹر آئے تھے یہاں پر, لیکن انہوں نے BA کیا, پھر انہوں نے ماسٹرز کیا, اور انہوں نے بولا کہ چلو کمپاؤنڈر کا کورس کر لو, کمپاؤنڈر کا کورس کر لیا. اچھا. ادھر ادھر اور کوئی کرنے کو ملا, وہ کورس کر لیا. بہت سادہ زندگی. ایک بات بڑی مجھے باتوں میں, ویسے تو میری تیاری کچھ اور تھی, لیکن وہ جو ایکسٹمپور آپ کی باتیں ہیں وہ مجھے کسی اور ہی طرف لے گئیں جذبات کے. یہ جو آپ اعتراف کرتے ہیں کہ میں بار بار فیل بھی ہوا, میری انگریزی بھی اتنی کمزور کہ میں اپنی کتاب انگریزی میں کسی کی مدد سے, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ پروفیسر, ڈاکٹر رہے, پڑھایا بھی آپ نے, یہ سب کچھ کیسے کر لیا؟ ان اعترافات کے ساتھ تو وہ مس میچ کر رہی ہیں چیزیں. نہیں, میں جتنی محنتی بہت ہوں, ہارڈ ورک میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ تو ابھی میں ذہین نہیں ہوں, میں کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتا دوں, جس ہسپتال میں نے کام کیا آئرلینڈ میں اور انگلینڈ میں, جب وہ ہسپتال میں نے چھوڑا تو لوگ مجھے بھولتے نہیں تھے. وہ دوسرے ڈاکٹر بولتے تھے کہ یار وہ ڈاکٹر فرام پاکستان,
ہی واز ویری گڈ، ہی واز ویری ہارڈ ورکنگ. میں ہارڈ ورکنگ بہت ہوں. میں نے کبھی بھی، مجھے یاد نہیں ہے کہ اسپتال جو ہے اپنے وقت سے پہلے چھوڑا، ہمیشہ 3-4 گھنٹہ لیٹ ہو جاتا تھا. کبھی بھی میں نے کسی کو انکار نہیں کیا. کوئی جونیئر ڈاکٹر ہوتے تھے، ساتھ کے ڈاکٹر ہوتے تھے انگریز ڈاکٹر، ان کو کہیں جانا ہوتا تھا، ان کی گرل فرینڈ ہوتی تھی، ان کو کہیں پب میں جانا ہے، تو مجھے بولتے تھے یار یہ پیجر لے لو، آئی ول کم ان 2 hours. میں نے کبھی منع نہیں کیا، مجھے دے دو بھائی. میں اپنا ان کے بدلے میں 3-4 گھنٹہ رک گیا اسپتال میں. وہ کہیں کرا کے آ گئے، باس آیا، اس نے بلاؤ وائی یو آر ہیئر، ولیم واز آن کال. میں نے بولا ہی جسٹ گون، ڈونٹ وری. تو میں ہارڈ ورکنگ بہت ہوں. میں صبح سویرے 5-5:30 بجے اٹھ جاتا ہوں. جی. اور کالج کے زمانے میں بھی بہت جلدی سو جاتا تھا، 9-9:30 بجے سو جاتا تھا. صبح سویرے اٹھ کے 2-3 گھنٹہ میں کالج میں پڑھ لیتا تھا. باہر بھی میں بہت محنت ہوں. محنت میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی. ذہین نہیں ہوں. ایک صفحہ مجھے پڑھنا پڑے گا شاید 10 دفعہ، دوسرے لوگ 1 دفعہ کر لیں گے، لیکن 10 دفعہ کر لوں گا. لیکن میں محنت جو ہے نا بہت بہت اہم چیز ہے. اور جو لوگ ذہین ہیں اور محنتی ہیں ان کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے. اور ایسے ہیں ہماری کلاس میں کچھ لڑکے ایسے تھے جو اس وقت دنیا کے مطلب بہت بڑے بڑے سرجن اور فزیشین ہیں. اور ان میں ایک ہی کوالٹی ہے، ایک تو وہ مطلب ایک تھے ذہین تھے، ذہانت تو اوپر سے ہی آ جاتی ہے کہیں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہارڈ ورکنگ تھے. ڈاکٹر صاحب بہت ساری کتابیں ہیں، 12 کتابیں آپ کی ہیں، اور پھر آپ کی میڈیکل پر بھی ہے، میڈیکل ڈکشنریز بھی ہے، اور بہت سارے میں حوالے دیتا رہوں گا. دل کی وہی تنہائی، اس میں کچھ چند لائنیں بتائیں، یہ کس مقصد کے لیے، اس کی کیا تھیم تھی، پس منظر کیا تھے، آپ کے جذبات کیا تھے، آپ کیوں آپ نے لکھی، اس کا انتخاب کیا، اور اس میں آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ دیکھیں یہ تو دل کی وہی تنہائی میری پہلی کتاب ہے. جی اسی لیے اور اس میں زیادہ تر افسانے ایسے ہیں جو میں کالج کے زمانے میں تھوڑا بہت لکھتا تھا. اور میری 2 چھوٹے ناولٹ کالج کے زمانے میں چھپے تھے جو میرے والد صاحب سے چھپ کے لکھے تھے، اور اس کا نام شیر شاہ کے نام سے نہیں تھے، وہ خالد شاہ کے نام سے تھے. خالد شاہ. ہاں. اور میری والدہ نے میرا نام خالد رکھا ہوا تھا. اس کو بھی ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. وہ ایک کا نام تھا چمنیاں جل اٹھیں گی، اور دوسرے کا نام تھا لہو لہو زبانیں. اچھا جی. ہاں تو یہ اس زمانے میں چھپی تھی اور بانٹی گئی تھی. اور ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو ضیاء الحق کے خلاف بہت سی باتیں لکھی ہوئی تھیں. اس کے بعد جب انگلینڈ میں گیا تو وہاں جا کر کے میں تھوڑا بہت کہانیاں لکھتا تھا ایسے ہی. میرا بالکل یہ نہیں تھا کہ اس کو چھپنا ہوگا ایک دن. اور جب میں پاکستان واپس آیا تو ایک دن وہ میں نے دل کی وہی تنہائی وہ کیا تھی، وہ تنہائی جس کا ذکر آپ لوگ اتنے کرتے ہیں؟ شعر مجھے بہت پسند ہے. دنیا کی وہی رونق. اچھا. دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. بات یہ ہے کہ دن کے آخر میں یا زندگی کسی آخری مرحلے میں کوئی عشق ہو گیا ہو اور آپ تنہا ہو گئے ہو، زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں آپ اپنے آپ کو تنہا ہی فیل کرتے ہیں. بہت سی چیزوں میں اگر آپ کا کوئی خیال ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آخر میں آپ اکیلے رہ جاتے ہیں اس کو کرنے کے لیے. جی بہت. تو یہ اسی تنہائی کا ذکر ہے کہ اگر آپ ہم نے وضاحت کر لی، اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ کے دل کی وہی تنہائی ہو، لیکن کرنا وہی چاہیے جو آپ کے دل میں ہے. واہ خوبصورت بات ہے. جس کو دل کہتے تھے، اصل میں مسئلہ ہے کہ گویا سرتا پا دل ہے. آپ ہر آپ کی کتاب دل سے شروع ہوتی ہے. وہ جو کتاب ہے اس میں زیادہ تر کہانیاں کراچی کی ہیں. ہاں. اور پرانے کراچی کی. میں کتابیں جو لگتا ہے آپ کو کارڈک سرجن بننا چاہیے تھا. تو وہ جو جس کو دل کہتے تھے اس میں کراچی کی، مطلب کراچی کو میں نے اس سے کیا ہے کہ بھائی کراچی جو پرانا کراچی تھا جس میں بڑا ہوا، بڑا اچھا کراچی تھا. مجھے یاد ہے میں والد صاحب کی انگلی پکڑ کر کے ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا تھا. تو کبھی امپریس جو مارکیٹ میں جو گارڈن ہے اور یہ جو برنس گارڈن ہے، اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ وہاں جا کے کوئی بیٹھ جاتے تھے، وہ میں بھی بیٹھا ہوتا تھا. تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پارسی لڑکیاں اور انگریز لوگ آ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. مطلب وہ کراچی الگ تھا بالکل. مجھے یاد ہے صدر کے علاقے میں گھومتے تھے تو وہاں پر کرسچن لوگ بہت سارے گھوم رہے ہوتے تھے. چھوٹے چھوٹے پب وب بھی بنے ہوئے تھے. میرے والد صاحب بولتے تھے کہ یہ شراب خانہ ہے. شراب خانہ ایسا ہوتا ہے، دیکھتے تھے. تو لوگ آ رہے جا رہے ہوتے تھے. کچھ بیکریز تھیں. کراچی بہت مختلف کراچی تھا. تو وہ جو تھا جس کو دل کہتے تھے
وہ تو ختم ہو گیا. اچھا دل تو کہتے تھے لیکن یہ دل ہی تو ہے, اس دل نے ہم کو بہت ستایا ہوا ہے. اس کی کوئی داستان کوئی خاص داستان تو نہیں ہے, پیش منظر, لیکن میرے خیال میں ہر آدمی کا جو دل ہے نا, میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کو, ڈاکٹر میں جو ٹرین ہونے کے لیے آتے ہیں, جی جی میں ان کو بولتا ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر آپ کو بننا ہے نا تو آپ کا دل جو ہے نا وہ رائٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے. وہ کہتی ہیں کہ کیا مطلب رائٹ سائڈ پہ, کیا مطلب یہ جذبات سے پاک ہونا, سیدھے ہاتھ میں آ جائے, دل ہے نا لیفٹ ہینڈ پہ. تو میں کہتا نہیں, رائٹ سے مطلب رائٹ ہینڈ نہیں ہے, رائٹ سے مطلب یہ کہ صحیح راستہ, دل آپ کا جو ہے نا صحیح راہ پہ ہونا چاہیے, دل آپ کا رائٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا دل رائٹ سائڈ پر ہے, کوئی بھی معاملہ ہو, مریض کے معاملے میں آپ کا دل صحیح طرف ہونا چاہیے, عام حالات میں آپ کا دل صحیح طرف ہونا چاہیے. کسی معاملے میں آپ کو کوئی رائے دینی ہے, آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. اگر آپ ڈر رہے ہیں تو آپ بھلے خاموش رہیں, آپ سچ بھلے نہ بولیں لیکن جھوٹ مت بولیں. جی جی ٹھیک ہے. میری بڑی دوستی ہو گئی تھی ارد شیر کاوت جی صاحب سے. جی جی آپ نے ان کے نام, اور میں ایک کتاب میں نے ان کے نام لکھی ہے. جی جی. اور میں ان کے پاس آیا تھا, مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ٹیلنگ ٹروتھ آل دی ٹائم, یو ڈونٹ ہیو ٹو بٹ ڈونٹ ٹیل لائی. اور میری والدہ بھی مجھ سے یہ کہتی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا. اور انہوں نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ تم نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, تراویح میں گئے کہ نہیں گئے, روزہ رکھا کہ نہیں رکھا, نیور بادرڈ. لیکن انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا, اور جھوٹ نہ بول کے انہوں نے مجھے پھنسا دیا. اچھا, جیسے انہوں نے مجھ سے اگر پوچھا کہ بھائی آپ شراب پیتے ہو کہ نہیں پیتے ہو, اب میں کیا بولتا. اگر میں ان کو بولتا کہ شراب پیتا ہوں تو دکھی ہو جاتی, اور اگر میں پیتا اور ان کو جھوٹ بولتا تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو شاید شراب نہ پینے کی ایک وجہ یہ ہو کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. ایک بات بول رہا ہوں, میں سمجھا کہ آپ کوئی انکشاف کرنے والے. نہیں, کوئی انکشاف نہیں, ابھی تک تو نہیں شروع کی ہے, شروع کریں گے تو خبر کریں گے. انہوں نے جھوٹ پہ بڑی پابندی تھی. اور میرا یہی خیال ہے کہ ماں باپ اگر اپنے بچوں کو ایک راہ پہ لگا دیں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا ہے, تو اتنی مصیبتوں سے بچ جائیں کہ کیا بتاؤں. صحیح بات ہے, کیونکہ آپ ایک معمولی جھوٹ بول کے بھی بڑے مشکلیں پھنس جاتے ہیں. میں نے کہا بزدلی ہے, جھوٹ تو بزدلی ہے نا, بہت بڑی بزدلی. ہاں مطلب جھوٹ بولنا نہیں, ہمارے سماج میں تو جھوٹ ایک عام بات ہے. تو اس کی مشکلات بھی تو میں آپ کو بتاؤں, میں نیا گیا تو میں نے جب پاکستان سے MBBS پاس کر لیا تو میں نے ہاؤس جاب کی آغا خان ہاسپٹل نیروبی میں. تو وہاں پہلا ہی دن تھا میرا, اور وہاں پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو ڈاکٹر آن کال ہوتا ہے اس کو ایگزامن کرنا پڑتا ہے. تو میرے ساتھ ایک سکھ ڈاکٹر تھا, تو اس نے بچے کو ایگزامن کیے بغیر چارٹ کے اوپر ٹک 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 کر دیا. جو دوسرا باس آیا تو اس نے چیک کیا تو اس میں ایک ایسی خرابی تھی جو مس ہو گئی تھی. تو اس نے بولا تم نے تو ٹک کیا, تم نے ایگزامن کیا, اب اس کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا. تو میں نے مشاہدہ کیا کہ یار یہ آدمی جھوٹ بولے کتنا پھنس گیا ہے. اگر یہ بولتا ایگزامن میں نے نہیں کیا ہے, صحیح بات, کوئی بات نہیں تھی, لیکن اس نے یہ لکھا کہ اس نے ایگزامن کیا, یہ خرابی نہیں ہے. صحیح, اور بڑا مسئلہ بن گیا. تو یہ جو جھوٹ کی بات ہے نا, جی یہ اس سے ڈرنا چاہیے. ایک کتاب آپ کی دل کی بساط, کہیں دل کی بساط پہ بھی کوئی شکست ہو گئی تھی کیا آپ کو؟ میرا ایک کہانی بہت اچھی ہے. اچھا جی جی, اس کا نام میں دل کی بساط رکھا, تو اس کا کتاب کا نام بھی ہاں بہت خوبصورت ہے. بساط دل پہ شعر ہے یہ. ہاں میں سمجھ رہا ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں تو ٹچی ہوتے ہیں نا دل کو, کہیں نہ کہیں تو اس کا ریلیٹ تو کر رہا ہوتا ہے. معاملہ دل کا تو دل کا معاملہ. اس میں تھوڑا سا اور نریٹ کرنا, کیونکہ لوگ پڑھیں آپ کی کتابیں, آپ تو اس کو یہی کرتے ہیں. تو یہ جو دل کی بساط میں کیا ہے, میں نے کہا نا کہ ایک کہانی ہے اس میں, جی جی, جس کا نام لگا کہ یار کہ نام دل کی بساطی ہونی چاہیے, تو اس پہ میں نے کتاب کا نام بھی رکھ دیا. تھیم اس کی دل میرا بالا کوٹ, وہ جو زلزلے کے وقت کی بات ہے. اس دل میرا بالا کوٹ میں ساری کہانیاں وہ ہیں جو زلزلے سے متعلق ہیں. 7 کہانیاں ہیں, اور یہ ساری کی ساری صحیح کہانیاں ہیں. اور سب سے پہلے جب زلزلہ آیا تو میں PMA کا سیکریٹری تھا, اور یہاں سے ہم نکلے اور سیدھا وہاں پہنچے, اور ہم مانسرا میں ہم گئے, وہاں سے سیدھا بالا کوٹ گئے. اور بالا کوٹ دیکھ کے میں گھبرا گیا بالکل. پورا بالا کوٹ کا شہر الٹا ہوا تھا بالکل, ایسی بری حالت میں نے دیکھنا تو دور کی بات ہے, سوچی بھی نہیں تھی. تو جب میں نے افسانے لکھے اس کے بارے میں, ہم 6 مہینے رہے وہاں پر, تو میں مختلف کہانیاں لکھتا رہا. تو پھر مجھے لگا کہ یہ جو دل بالا کوٹ کے بارے میں لکھا جائے, اور اس کا, تو وہاں پر ایک صاحب تھے, اس میں جو شعر ہے انہی کا ہے. تو انہوں نے, میں نے ان کو بتایا بالا کوٹ کا یہ حال ہے, تو انہوں نے ایک شعر کہہ دیا, تو وہ شعر میں تھا دل میرا بالا کوٹ, تو وہ میں نے رکھ دیا. اچھا ایسا ہے کہ مجھے جو ہے وہ آپ کی انٹروگیشن, آپ کے جو مصرے ہیں نا وہ انٹروگیٹو ہو گئے میرے لیے, کہ
چاک ہوا دل، پھر چاک ہو گیا کہیں ٹوٹ گیا، کہیں بکھر گیا، کہیں بساط ہے. اب یہ چاک کیسے ہو گیا دل؟ وہ شعر کتنا عمدہ ہے آپ کا. وہ یہ اس کو آپ پورا کر دیں تاکہ بس ریکارڈ وہ اسی نام پہ رکھ دیا میں نے، چاک ہوا دل. ساری کہانیاں ایسی ہیں، جی آپ دیکھیں دل چاک چاک ہو کے رہ جاتا ہے. اور پھر دل ہے داغ داغ، دل ہے داغدار. تو اس کے اندر بھی کتنی اچھی غزل ہے جی جی. ان کی، وہ پوری غزل چھاپ دی ہے میں نے. اچھا داغ کی غزل ہے. جی جی، داغ آپ پوری غزل پڑھیں، جی جی، اتنی مسحور کن غزل ہے. میں نے پڑھی، کتنے بڑے شاعر تھے وہ. آپ ہی اور وہ پوری جو غزل، وہ پوری غزل مجھے چھاپنی پڑ گئی اس شعر کی وجہ سے. میں چاہتا تھا کہ لوگ غزل پڑھیں وہ، تو میں نے دل کا نام بھی لکھ دیا، دل ہے داغ داغ. اور وہ پوری غزل بھی میں نے چھاپ دی ان کی. اس میں ان سے ریکویسٹ کی اپنے پبلشر سے چھاپیں، اور وہ بڑی خوبصورت غزل ہے، بڑی اچھی غزل. یہ تو آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ کون دلیاں دیاں جانے. آج ہم کچھ اچھا، اب کون دلیاں دیاں جانے جو ہے، جی جی، یہ بڑی یہ جو ہے نا، یہ کتاب جو ہے نا بڑی سینسیٹیو کتاب ہے. اچھا، اس کتاب میں ان لڑکیوں کی کہانی ہے، سوائے ایک پہلی کہانی کے، جن کو یہ بیماری ہوئی جس کے لیے میں کام کرتا ہوں. اچھا فسٹولا. جی جی، اچھا، جس کی میں سرجری کرتا ہوں. جی جی، فسٹولا. تو یہ وہ لڑکیاں ہیں بیچاری، ینگ لڑکیاں، 15 سال 16 سال 11 سال کی، جو پہلے حمل کے دوران ان کا بچہ پھنس جاتا ہے، 4 دن پھنسا رہتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، اور جب مرنے کے بعد اس بچے کو نکالا جاتا ہے ٹکڑے کر کے یا خود بخود، تو ان کی پیشاب کی تھیلی میں سوراخ ہو جاتا ہے. تو اس میں سے پیشاب بہتا رہتا ہے. تو وہ جو پیشاب بہتا رہتا ہے، اس کہانی میں تھا بھی وہ پہلی کہانی وہی ہے فسٹولا. وہ بچے وہ ساری کہانی اپنی بیوی سے نفرت کرتا بالکل، ہے، یہ ساری ان کے شوہر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آپ نے علاج کیا تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. ان کا ہم لوگ علاج کرتے ہیں. تو ان لڑکیوں کے دل میں کیا ہے کون جانے، کون دل نہ دیا جانے. تو یہ اپنے پنجابی کے جو شاعر ہیں ہمارے، کیا نام ان کا مصرع ہے یہ، تو بھلے شاہ کی شاعری ہے. ان کا مصرع میں نے اس میں ڈال دیا ہے. اور یہ ان لڑکیوں کی کہانی ہے. یہ ساری کہانیاں سچ ہیں، اور یہ ان لڑکیوں کی کہانی ہے جو بالکل سچ کہانی ہے. سچ کہانی ہے. پہلی کہانی کے علاوہ، پہلی کہانی تھوڑی سی فکشن ہے، اور ساری کہانیاں سچی ہیں. اس میں ان بچوں پہ جو گزرتی ہے اور جو ان کی زندگی ہے ہمارے ملک میں، ان کے بارے میں ہے. جو دل نکلے تو دم نکلے. تو دل نکلے تو دم نکلے. یہ ذرا اس کی غالب وضاحت صاحب نے کتنا اچھا کہا ہے کہ نہیں؟ جی جی، اور آپ دیکھ لیں اس میں کہانی ایسی ہے، جو دل نکلے تو دم نکلے. بات صحیح بھی ہے. دل نے کہا نہیں، دل نے کہا نہیں. یہ مائیکل جیکسن کا آپ نے دیکھا ہوگا اس کتاب میں. جی جی، میں مائیکل جیکسن کو میں بہت پسند کرتا تھا، اور جس دن مائیکل جیکسن کی ڈیتھ ہوئی ہے میں بڑا اداس ہو گیا. میں ڈبلن میں تھا جب مائیکل جیکسن کا فنکشن ہو رہا تھا لندن میں. تو مجھے پتہ چلا کہ لندن میں مائیکل جیکسن صاحب آگے گائیں گے. تو میں نے اس زمانے میں بڑا مہنگا ٹکٹ خریدا. اچھا. اور میں ڈبلن سے، آپ کے خاندان میں کہیں آپ بتا رہے تھے نا کہ گٹار وٹار بجاتی رہی؟ گٹار نہیں، میری دادی کو شوق تھا. اور تو میں وہاں سے نکلا اور لندن آ کر کے میں نے وہ کنسرٹ اٹینڈ کیا. جی جی. اور غربت کی وجہ سے بہت اچھا ٹکٹ نہیں لیا تھا میں نے، بہت پیچھے والا تھا، لیکن مجھے بڑا مزہ آیا. اور میں مائیکل جیکسن کو بہت پسند کرتا تھا. مائیکل جیکسن بہت زبردست آرٹسٹ تھا. مائیکل جیکسن فلسطینیوں کا زبردست حامی تھا، زبردست حامی. مسلمان ہو گیا تھا؟ میرا نہیں خیال ہے مسلمان نہیں. اور مائیکل جیکسن نے ہمیشہ بچوں کے لیے بہت لکھا ہے، بہت لکھا ہے. لکھتا تھا، بہت لکھا تھا. اس کی نظم پہ لکھی ہے اس میں، اس کتاب میں مائیکل جیکسن کی پوری نظم میں نے لکھی ہے. اور اس میں مائیکل جیکسن کا یہ پوری ایک پوری نظم ہے جس میں مائیکل جیکسن کا ہے نا کہ بٹ دی ہارٹ سیڈ نو. وہ کہتا ہے کہ میں جگہ گیا، وہاں لوگ سو رہے تھے ڈبوں کے اندر، اور برا حال تھا. ایک طرف غریب تھے، ایک طرف امیر تھے. تو میں نے بولا کہ نظام پورا جو ہے امیر کے ساتھ کیوں ہے؟ تو میرے دل نے کہا نہیں. تو یہ وہی ہے، اس کا ترجمہ ہے، دل نے کہا نہیں. میں نے لکھی ہے اس کتاب. مطلب کوئی ناکردہ گناہ کرتے کرتے دل نے کہا نہیں. نہیں، یہ ایک بڑی خوبصورت نظم ہے مائیکل جیکسن کی. اس نے گائے بھی ہے اس کو. اور مائیکل جیکسن کے بعض گانے اتنے اچھے ہیں جو اسی فلسطینیوں کے بارے میں ہیں، ظلم کے بارے میں ہیں، سرمایہ داروں کے بارے میں ہیں، جو نسلی امتیاز ہے اس کے بارے میں ہے. اور وہ ساری زندگی فلسطینیوں کو سپورٹ کرتا رہا. اس کے باوجود، امریکہ میں رہنے کے باوجود، جہاں پر آپ یہودی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کام کر کے اوپر نہیں جا سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا ٹیلنٹڈ آدمی تھا، اتنا زبردست فنکار تھا کہ اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکی.
اور وہ اپنی بات کہتا رہا، اس نے بولا کہ یہ بکواس ہے، میں نے نہیں کرنا ہے کام یہ، اور وہ آخر دم تک فلسطینیوں کی حمایت میں رہا، کیونکہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک کتاب اور ہے، اس میں دل تو نہیں آیا لیکن بات پھر دلی کی ہے، غبار غبار دل تو مشہور ہے نا، دل کا غبار نکالنا، ہاں، یہ آپ نے دل کا غبار ہی نکالا ہے۔ یہ ناول ہے۔ اچھا جی جی۔ اور میں نے سوچا کہ افسانوں کے نام تو دل پہ رکھوں گا، کوئی ناول رکھوں گا تو وہ بھی غبار بھی ایک، لیکن ہے وہ دلی، جی جی دل کا غبار ہی ہے وہ۔ یہ زندگی کے رنگ ہے بچوں کے لیے، آپ نے نظمیں لکھی، دلچسپ نظمیں لکھی، تو یہ کیسے بچوں نہیں، یہ دو کتابیں بچوں کے جی لیے، جی دو، میں نے بچوں کے لیے 5 کتابیں لکھی دیش کی کہانی۔ اچھا 5، میرے علم میں 2 یہ 3 کتابیں ہیں نا، یونیورسٹی، لائبریری، اور ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی بچوں کے لیے ہے۔ اور وہ جو ہے نا دیش کی کہانیاں ہیں، مختلف زبانوں میں جو چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں بچوں کی، جی، اس کا میں نے اردو ترجمہ کیا ہے۔ اور یہ جو 3 کتابیں آگاہی کے چراغ آپ نے لکھے، جو آپ نے بتایا، آگاہی کے نشان ہے، آگاہی کا سفر ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا۔ جی جی یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں سے جو آگاہی کے چراغ ہے جی جی لائبریری کے بارے میں، یہ بیکن ہاؤس نے اپنے کورس میں شامل کر لیا ہے۔ اچھا، تو یہ بچوں کو بیکن ہاؤس میں، اور سائٹ میں ایک اسکول ہے، ہمارے دوست ہیں علی، وہ چلاتے ہیں، بڑا اسکول چلاتے ہیں، ان کے یہاں 1500 بچے پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے اسکول کے سلیبس میں شامل کر لیا ہے۔ تو ایک طرف بیکن ہاؤس اور ایک طرف سائٹ میں بڑی غریب سی آبادی انہوں نے شامل کر لیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی۔ یہ جو 3 کتابیں ہیں نا، پہلی کتاب ہے لائبریری جدید اور قدیم، جو ہاں میں بتا رہا ہوں، تو جو پہلی کتاب ہے وہ ہے یونیورسٹی کی تاریخ ہے۔ تو وہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی کہاں بنی، ہم سب کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت جو علاقہ ہے ٹیکسلا، صحیح، دنیا کی پہلی یونیورسٹی 600 حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 600 سال قبل ٹیکسلا میں بنی۔ اور یونیورسٹی کی جو ڈیفینیشن ہے، یونیسکو نے جو بتائی ہے کہ یونیورسٹی کیا ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پڑھنے کے کمرے ہو، جہاں پڑھانے والے استاد ہوں، جہاں طالب علموں کے رہنے کی سہولت ہو، اور جہاں ان کو سند دیا جائے، یہ یونیورسٹی ہے۔ تو یہ یونیورسٹی آپ دیکھیں کہ 600 سال حضرت عیسیٰ کے 600 سال پہلے ٹیکسلا میں بنی، اس علاقے میں بنی جہاں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جاہل ہے آج۔ دوسری یونیورسٹی بہار میں بنی 500 قبل مسیح، اس کے بعد نانجنگ چائنا میں بنی، اس کے بعد ایران میں بنی، اور ایک یونیورسٹی کراچی میں بھی تو ہے آپ کے صورت میں، لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ آپ کی مہربانی ہے۔ اور یہ ان تمام یونیورسٹی کی میں نے تھوڑی تاریخ لکھی ہے۔ اور یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ جب مسلمانوں نے پہلی یونیورسٹی بنائی، تو پہلی یونیورسٹی مسلمانوں نے بنائی القرین یونیورسٹی، جو کہ 2 لڑکیوں نے بنائی تھی۔ اچھا، فاطمہ اور مریم، یہ 2 بہنیں تھیں، ان کے والد صاحب بڑے امیر تھے، اور میں نے دیکھا ہے یونیورسٹی، اچھا، ابھی تک قائم ہے یہ، میں نے دیکھا ہے یہ 800-900 میں بنی۔ تو انہوں نے، دونوں بہنوں نے مل کر کے یہ یونیورسٹی بنائی، اور ساتھ میں ایک مسجد بنائی، اور یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی پہلی یونیورسٹی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے دوسری یونیورسٹی تیونس میں بنائی، اور تیسری یونیورسٹی جو آج کل الازہر یونیورسٹی ہے، یہ فاطمہ زہرا یونیورسٹی کے نام سے بنی۔ اچھا، تو یہ مسلمانوں نے بنائی۔ اس کے بعد جو پہلی یونیورسٹی یورپ میں بنی وہ تھی بولانا یونیورسٹی، پہلی یونیورسٹی۔ لیکن یورپ نے کمال یہ کیا کہ یونیورسٹی بنانے کے بعد وہ یونیورسٹی بناتے چلے گئے، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ یونیورسٹیوں میں ایک طریقہ کار وضع کیا جس میں 2 نمبر یونیورسٹی جیسے ہمارے ملک کی ہیں وہ نہیں چل سکتی تھی، ساری 2 نمبر یونیورسٹی۔ اس میں انہوں نے ایسے لوگ لائے جو کہ مکمل طور پہ تعلیمی میدان میں تھے۔ ان یونیورسٹیوں کا کام یہ نہیں تھا کہ صرف پیسے کمائیں، اور پھر ایسی یونیورسٹیاں بنی۔ آپ کو سن کر ہمارے یہاں کوئی حوالہ دیں گے؟ ہمارے یہاں کیا ہے، ایک یونیورسٹی بھی ریکگنائز نہیں انٹرنیشنل؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی یونیورسٹی ہے اس وقت، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی ایسی یونیورسٹی اس وقت ہے جس کو میں فخر سے کہہ سکوں کہ کاش میں کراچی یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ ہوں۔ ڈاؤن کالج تو کراچی یونیورسٹی سے تھا، میں جاتا ہوں۔ ابھی میں کچھ دن پہلے کراچی یونیورسٹی گیا تھا، آپ یقین کریں کہ مجھے تقریباً رونا آ گیا۔ ابھی 2 ہفتہ پہلے میں کراچی یونیورسٹی گیا تھا، اردو ڈپارٹمنٹ گیا تھا اور ہسٹری کے ڈپارٹمنٹ گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد میں فزیولوجی کے ڈپارٹمنٹ گیا تھا۔ میں سارے راستے چلتا رہا، مطلب وہاں نکاسی کا کوئی نظام نہیں ہے، پانی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، کسی بھی یورپ کے کسی بھی سرکاری اسکول سے بدتر حالات ہیں اس کے۔ مطلب میں اتنی شرم آئی مجھے، میں نے سوچا کہ کاش میں اپنے وزیر اعظم کو، اس وقت عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ میں ان کو بولتا کہ آپ نئی یونیورسٹیاں مت بنائیں،
جو اس وقت یونیورسٹی موجود ہے اس کو اس قابل کر دیں کہ ہم یہ کہہ سکیں یار یہ یونیورسٹی ہے. جامعہ کراچی کی یونیورسٹی میں پریشان ہو گیا دیکھ کر کے. جامعہ کراچی کی جو ہے تو میں جامعہ کراچی کا گریجویٹ ہوں, مجھے بڑا فخر ہے, میں دنیا میں کہتا ہوں کبھی جب ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ڈومینیکل کالج یونیورسٹی آف کراچی کا گریجویٹ ہوں. صحیح, بڑے فخر سے کہتا ہوں. لیکن مجھے اتنا افسوس ہوا کہ دیکھیں یونیورسٹی تو ایسی ہوتی ہے نا جہاں آدمی جا کے طبیعت خوش ہو جائے. میں فلپین گیا, ایک میٹنگ میں مجھے جانا پڑ گیا فلپین, منیلا میں تھا. میں وہاں صرف 2 دن کے لیے گیا تھا, مجھے ہر صورت واپس آنا تھا. اور میں جس شہر جاتا ہوں وہاں یونیورسٹی ضرور چلا جاتا ہوں. تو شام کے ٹائم 5 بجے ہماری میٹنگ ختم ہوئی, میری فلائٹ تھی رات کے 1 بجے. میں نے ٹیکسی والے کو بلایا, میں نے بولا یار ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھے یہاں سے جب لے کے چلو تو مجھے ملیالم یونیورسٹی لے چلو, رات کو ہوگا کوئی وہاں پر. تو ٹیکسی والا کہنا کیوں نہیں ہوگا, تو کہنا تم آرام سے چلو, وہ یونیورسٹی تو رہتی ہے. تو میں اس کے ساتھ گیا اور میں نے تقریباً 4 گھنٹہ ملیالم یونیورسٹی رات کے 9 بجے تک یونیورسٹی میں گھومتا رہا. ان کے میڈیکل کالج گیا, ان کے آڈیٹوریم میں گیا, ان کے اناٹومی کے آڈیٹوریم گیا, میوزیم میں گیا. اور اتنی مجھے خوشی ہوئی. یہ اسپینش لوگوں نے تقریباً 600 سال پہلے منیلا میں یونیورسٹی بنائی تھی. تو جس شہر میں بھی جاتے ہیں وہاں کی یونیورسٹی دیکھ جا کر کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہے. ہم کوئی ہمارا آئے آدمی تو ہم اس کو کراچی یونیورسٹی جا کے دکھا نہیں سکتے سوائے چند عمارتوں کے جو جدید بنی ہیں لوگوں کے ڈونیشن سے وہ مینٹین ہو رہی ہے. لیکن جو پرانا آرٹس آڈیٹوریم تھا جس کے نیچے ہم نے نعرے وارے مارے تھے ایک زمانے میں, وہ سب ایسا خراب ہو گیا. آگاہی کے چراغ. جی, لائبریریوں کے حوالے سے لائبریری کی بھی یہی حالت ہے. آپ بالکل اس کتاب میں کیا دنیا کی جو یہ بھی میں بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں لائبریریاں کیسے شروع ہوئی. اب آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ دنیا کی جو پہلی لائبریری اس وقت بنی جب نہ کاغذ تھا اور نہ کتاب تھی, تو لائبریری کیسے بن گئی. صحیح. تو 2000 حضرت عیسیٰ سے 2000 سال پہلے میسوپوٹیمیا میں لوگوں نے اینٹوں پر لکھنا شروع کیا, اور اس سے جو کتابیں بنی, مثال کے طور پر جو گول اینٹیں بنائی انہوں نے, اس میں طب کے بارے میں لکھا. جو انہوں نے مسلط نما اینٹیں بنائی, اس میں انہوں نے زراعت کے بارے میں لکھا. جو انہوں نے اسکوائر اینٹیں بنائی اس میں لاء کے بارے میں لکھا. اور کہیں پر 25,000 اینٹیں ملی ہیں, کہیں پر 70,000 اینٹیں ملی ہیں. اچھا, لائبریریوں کو جلانے کا فیشن بہت پرانا ہے, ان کو بھی جلانے کی کوشش کی گئی. تو جن لوگوں نے ان کو جلایا ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب جلائیں گے تو پکی ہو جائیں گی, تو وہ اینٹیں پکی ہو گئی. تو یہ اینٹوں کے ڈھیر ملے ہیں. وہ کتاب کی ٹائٹل پر آپ دیکھیں کہ کتاب پہ آپ ٹائٹل پہ دیکھیں, ان اینٹوں کی تصویر ہے. اس میں سے ایک اینٹ ہے جس میں کہ آزادی کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے. تو وہ اینٹ اقوام متحدہ کے مین آڈیٹوریم میں لگی ہوئی ہے, اس کو لے گئے وہ لوگ, وہاں جا کے لگایا ہے آزادی کے بارے میں. تو وہ لائبریری اس زمانے سے بننی شروع ہوئی, اور اس کے بعد بے شمار لائبریری بنی. مسلمانوں سے پہلے الیگزینڈریا میں فرائین تھے, ان میں سے کچھ نے بنائی لائبریری. ترکی میں بنی لائبریری. پھر مسلمانوں میں خاص طور پر ہارون رشید, مامون رشید, ان لوگوں نے بڑی لائبریریاں بنائی. تو لائبریری تو بڑا, آج کی دنیا میں ایسی لائبریریاں ہیں. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی لائبریری جو ہے کانگریس لائبریری ہے واشنگٹن میں. آپ کو کراچی پاکستان کی بھی کوئی لائبریری پسند آئی؟ کچھ لائبریری, مثال کے طور پر کنڈیاروں میں ایک بہت پرانی لائبریری ہے 70 کے قریب. اسی طرح سے کچھ لوگوں کی ذاتی لائبریری ہیں یہاں پر جو بہت عمدہ ہیں, جو ان کے ماں باپ کی طرف سے آ رہی ہے. لیکن پرانی لائبریریاں جیسے ہونی چاہیے نا, ویسی نہیں ہے. ہماری لیاقت نیشنل لائبریری کراچی میں ہے, وہاں جا کے آپ تکلیف میں آ جاتے ہیں, دکھ میں آ جاتے ہیں کہ یار اچھا ایسا نہیں کہ اس کا بجٹ نہیں ہوگا, اس کا بجٹ بھی ہوگا, لیکن بجٹ کے ساتھ انہوں نے کوئی بہت ہی نااہل قسم کا آدمی وہاں پر ہوگا ہمیشہ سے. اس کا کام یہ ہوگا کہ اس کو کم از کم زیر استعمال رکھو اور زیادہ سے زیادہ پیسے ادھر ادھر ضائع کر دو. شاید یہ وجہ ہو. ہاں یہ وجہ ہو. لیکن میں کبھی کبھی بیدل لائبریری جاتا ہوں, وہاں پر وہ جو لوگ چلا رہے ہیں اس کو بڑی محنت سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کاش کی اور لائبریری ہو. لائبریری تو ہر گلی میں ہونی چاہیے, ہر محلے میں ایک لائبریری ہونی چاہیے, ہر بچے کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے, اور یہ فری لائبریری ہونی چاہیے. اس میں بہت سی چیزیں میں نے لکھی ہیں. وہ میں نے مطلب میں حیران رہ گیا جب انگلینڈ میں فرسٹ ٹائم گیا میں, تو میں لائبریری میں گیا, انہوں نے کھڑے کھڑے میرا کارڈ بنا دیا, نہ میرا پاسپورٹ پوچھا نہ پیسہ پوچھا, اور مجھ سے بولا جو کتاب آپ کو چاہیے منگا لیں. وہیں پہ کھڑے بیٹھ کے آپ نے کارڈ بھر دیا, ان کے پاس نہیں تھا, انہوں نے بولا پرسوں آ کے لے جائیں یا ہم آپ کو فون کر دیں گے. پتہ نہیں کہاں سے, اسکاٹ لینڈ سے کہاں سے کتاب منگا کے دے دی. کوئی کتاب ان کو بولیں آپ, وہ آپ کو منگا کے دیں گے. تو قومیں اسی وقت ترقی کرتی ہیں جب ان کے ہاتھ میں کلنشکوف اور تپنچہ نہ ہو, ان کے ہاتھ میں کتاب ہو, لائبریری ہو. ہمارے عجائب خانہ تو بن گیا لیکن اس میں عجائب گھر نہیں ہے. ہیں تو کچھ ہیں ایسے
لیکن دنیا کے بعض عجائب گھر دیکھیں، وہ تیسری کتاب ہے اسی کے بارے میں. نہیں ہمارے یہاں کی بات، ہمارے یہاں تو ہے کچھ لیکن بہت ہی خراب حالات میں ہے. حکومت ان لوگ کوئی توجہ نہیں دیتی ہے. موہنجو داڑو میں جو انہوں نے عجائب خانہ بنایا ہوا ہے، مطلب موہنجو داڑو میں کیا نہیں ہے. بتائیے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر موہنجو داڑو جو ہے یورپ میں ہوتا تو موہنجو داڑو کے چاروں طرف کم از کم 50 کے قریب 5 اسٹار ہوٹل ہوتے، اور وہاں پر ایک تعلیمی شہر ہوتا. تو واقعی وہاں پر دنیا بھر کے لوگ آ کے مقالے پڑھ رہے ہوتے. مطلب کیا نہیں ہے موہنجو داڑو میں، جو اتنا سا کھدا ہوا ہے نا، وہ انہوں نے بنا دیا ہے. اور دور دور تک کتنی دور تک جا سکتا تھا. تو کھودا ہی نہیں ہے پورا، وہ تو بہت معمولی سے کھدا ہوا ہے. اگر پورا شہر کھودیں گے پورا شہر ہی تو وہ تو ایک عجیب و غریب جگہ ہے. لیکن ہمارے جو اس کے جو وارثان ہیں اور بڑے فنڈ آتے ہیں. اسی طرح سے مہر گڑھ رپورٹ کر چکے ہیں، سبی کے قریب ایک جگہ ہے مہر گڑھ، جہاں فرانسیسی کام کر رہے ہیں. 9000 سال پرانی تہذیب ہے وہاں پر. اگر وہ کہیں یورپ میں ہوتی تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتی. اس طرح سے ہڑپا، وہاں کیا ٹیکسلا، یہ تو ہمارے یہاں توجہ نہیں ہے اس کی طرف. ہمیں یہ فارن ایکسچینج وغیرہ کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر یہاں پر آپ چیزوں کو ڈیولپ کر دیں. یہ جو انگلش اردو میڈیکل ڈائریکٹری، آپ نے اصطلاحات اور ضروری معلومات اپنے پیرامیڈیکل کے لیے اور دوسرے طلباء کے لیے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں. اچھا نہیں، اس کا میں آپ کو بتاؤں تھوڑی سی بات. میں کیونکہ آبسٹریشین اور گائنیکالوجسٹ ہوں. جی. اور مجھے ماؤں کی اموات پہ میں بہت پریشان ہوں. اور پاکستان میں تقریباً 25 سے 30 ہزار عورتیں، ینگ عورتیں ہر سال مر جاتی ہیں حمل کی وجہ سے. تو جب میں پاکستان میں نے کام شروع کیا اور میں ڈومنیل کالج سے میرا ٹرانسفر سوبراج میٹرنیٹی ہوم میں ہوا، تو میں نے یہ اپنے طور پہ یہ سمجھا کہ پاکستان میں ڈاکٹر جو ہیں ماؤں کو اموات سے نہیں بچا سکتے ہیں. ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے. ان کو ماؤں کی اموات سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مڈ وائف ہوں. اچھا جب میں نے مڈ وائف کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ پاکستان میں مڈ وائفری اسکول بہت کم ہیں، اور جو دو چار مڈ وائفری اسکول ہیں اور مڈ وائف کے لیے پڑھنے کی کتابیں نہیں ہیں. تو اگر آپ یہ ڈکشنری دیکھیں اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے دیکھیں گے آپ کے 6-7 کتابیں ہیں. یہ ساری کی ساری کتابیں انگلش میں تھیں جن کو ہم نے ٹرانسلیشن کیا ہے اپنے دوستوں کی مدد سے. ہمارے کچھ جرنلسٹ دوستوں نے ہماری ہیلپ کی ہے. تو نرسنگ کی درسی کتاب، نرسنگ کی بنیادی کتاب، مڈ وائف کے لیے بنیادی کتاب، جہاں عورتوں کے لیے ڈاکٹر نہ ہو، یہ ساری انگلش کی کتابیں. اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے اردو میں، اور بعض کتابوں کا ترجمہ سندھی میں بھی کیا ہے. انگلش اردو ڈکشنری بھی آپ نے؟ نہیں، اسی کی طرف آ رہا ہوں. تو جب ہم راؤنڈ کرتے تھے تو ہمارے ساتھ جو نرس مڈ وائف ہوتی تھیں ان سے ہم کوئی چیز پوچھتے تھے تو بیچاریوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. اچھا. تو میں بولتا تھا یار ڈاکٹروں کو تو پتہ ہوتا تھا، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا. جیسے میں نے کوئی چیز بریچ کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے. تو میں نے بولا کہ ایک ڈکشنری ہونی چاہیے جو ان کے لیے ہو. تو یہ انگلش اردو ڈکشنری اور انگلش اردو دوسری کتاب جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ دونوں کتابیں میں نے اردو میں لکھی نرسوں کے لیے، مڈ وائف کے لیے اور میڈیکل کے طلباء کے لیے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت سے جرنلسٹ مجھ سے کتاب لے گئے کہ ہم جب رپورٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. بہت تو میں نے بولا آپ لے جائیں بھائی، بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ ٹرمینالوجی کی کتاب اور اس کی کتاب، یہ مجھے آپ یقین جانے اس کو دیکھ کے تھوڑا سا تھری آ گئی تھی. میں یہ بہت پاپولر کتاب ہے. اور دوسری اچھی بات یہ بھی ہوئی کہ ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، نسیم عزیز شیخانی، انہوں نے، ان کے دوستوں نے یہ جو انگلش ڈکشنری کتاب ہے یہ 5000 کتابیں چھپائیں. اچھا. فضلی سند میں پیسے انہوں نے دیے، اور یہ کتابیں پاکستان کے ہر نرسنگ اسکول میں ان کی طرف سے بھیج دی گئی. بہت بڑی خدمت ہے، کیونکہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. ہم نے کرشمہ ساز شخصیت کے طور پر آپ کو جو ہے پیش کیا ہے. آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں، لوگوں کی حتمی رائے آپ کے بارے میں یہ بہت محبت کرتے ہیں آپ سے. آپ اپنے شعبے کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو دل کی جو تکلیف ہے جس کے بارے میں، اور جو مسائل ہیں اس کو آپ کنسائز کر کے آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ سکیں. ہمارا شعبہ یا کوئی بھی شعبہ جو ہے نا، اس میں ہمارے یہاں مسئلہ ایک ہی ہے صرف. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں صحت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. جی. تو میں کہتا ہوں صحت کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں تعلیم کا صحت سے کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں تعلیم کی تو تعلق صحت سے ہے. اویئرنیس. اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہے تو وہ اپنا خیال رکھتی ہے، اپنے حمل کا خیال رکھتی ہے، اپنے آنے والے بچے کے لیے پلاننگ کرتی ہے، اس کی تعلیم کا سوچتی ہے، اس کے کپڑے مناسب بناتی ہے. وہ یہ سوچتی ہے کہ میرے 2 ہی بچے ہوں تو بہتر ہے، 3 ہی بچے ہوں تو بہتر ہے،
کیونکہ وہ تعلیم یافتہ ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس کے شوہر کی آمدنی کتنی ہے اور اس کی کتنی آمدنی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو ویکسینیشن بھی لگاتی ہے، ان کو پولیو کا ٹیکہ بھی دیتی ہے، ان کو صاف پانی بھی پلاتی ہے، کھانا بھی ان کو گرم کھلاتی ہے، سلاتی بھی طریقے سے ہے. تو یہ تعلیم کا کمال ہے نا. یہ تو یہ اگر تعلیم یافتہ ماں اگر ہو تو اس بچے کو بیماری کہاں سے لگے گی؟ بیمار تو وہی بچے ہوتے ہیں جن کی مائیں جاہل ہوتی ہیں. مطلب آپ کے یہاں تو ایک عجیب سا واقعہ یہ ہوا کہ والد صاحب نے جو کم تعلیم یافتہ تھی اس کو بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ بنا دیا. خیر وہ مطلب بہرحال سے مثال تو ہے نا، نظیروں صحت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اگر تعلیم ہو تو ہر چیز صحیح ہو سکتی ہے. اچھا، تعلیم سے میرا مطلب یہ MBBS یا PhD نہیں ہے. تعلیم سے مطلب میرا آگہی ہے. آپ کے لیے میں کتنی عورتوں کو جانتا ہوں میرے پاس آتی ہیں، زیرو پڑھائی ہوتی ہے ان کی، لیکن اویئر ہوتی ہیں. آگہی ان میں اتنی ہوتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آگہی تو آگہی کا جو آگہی کی جو نعمت ہے نا، آگہی کی جو رحمت ہے نا، اس کا کوئی مثال نہیں ہے. تو اگر تعلیم ہمارے پاس ہوگی تو ہر چیز کا مسئلہ ہے. اور آگہی سے میرا مطلب یہی ہے، میں بڑے بڑے پروفیسروں کو جانتا ہوں جو ہیں تو PhD، لیکن ان کی عقل 2 پیسے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے فزکس ان کو آتی ہوگی، بہت بڑے سرجن ہوں گے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے دنیا میں رہنے کا طریقہ کیا ہے. کھڑکی اتار کر کے کچرا باہر نہیں پھینکنا چاہیے، یہ ان کو نہیں پتہ ہے. یہ آگہی سے آتا ہے. یہ آپ کے گھر میں کوئی تعلیم یافتہ ماں باپ آپ کو ہوتے ہیں نا، تو وہ سکھاتے ہیں کہ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا ہے، ایمانداری سے کام کرنا ہے، صفائی رکھنی ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ آگہی کا ہے، تعلیم کا ہے. اور یہ چیزیں ہو جائیں تو ہمارا ہر شعبہ صحیح ہو جائے، ہر شعبہ صحیح ہو جائے گا. کراچی یونیورسٹی سے لے کر کے جامعہ پنجاب تک لوگ پڑھانے لگیں گے، پڑھنے والے لوگ آگے پڑھا کریں گے، جو پروفیسران اکرام ہوں گے وہ فل ٹائم ہوں گے. تو یہ سارے مسئلہ آگہی کا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے شعبے کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم اور آگہی ہے. ناظرین، ہم ظاہر ہے کہ آپ سے اجازت چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب کی اپنی مصروفیات ہیں. ڈاکٹر شیر شاہ سید صاحب ہمارے ساتھ رہے، بڑی تفصیل سے بات کی، اپنے ابتدائی بچپن سے بات کی، اپنے والدین کے بارے میں بتایا کہ کس طرح شخصیت ساز لوگوں کے درمیان پیدا ہوئے. اور آپ نے بھی ہزاروں اسٹوڈنٹ یہاں تیار کیے ہیں. ایک احسان آپ کا ہے، اور ہماری یہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پورے خانوادے کو سلامت رکھے. آپ سے یوں ہی کام کرتے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم جب بھی گئے آپ کو مصروف پایا، کسی نہ کسی سماجی سرگرمیوں میں، کسی کی تکلیف میں، پڑھانے لکھانے میں. یہ ایسے لوگ کم ہوئے لیکن ابھی ختم نہیں ہوئے، اور اگر ایسے چراغ جلتے رہیں گے تو روشنی رہے گی. ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہم آپ کے بہت ممنون ہیں کہ اتنے آپ کا شکریہ، آپ مصروفیات کے باوجود بھی آپ تشریف لائے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ گاہے ہم سے رابطے میں رہیں، تاکہ ہم یہ جو آپ کی محتاجی آ جاتی ہے، اگر آپ نہ ملیں تو آپ ویسے دستیاب ہوتے ہیں باوجود کوشش کے. اچھی بات یہ کہ ان افسانوں پر پنجاب یونیورسٹی میں اور بہادر زکریا یونیورسٹی میں دو لوگوں نے MPhil بھی کیا ہے. اچھا، جی. تو صاحب نے MPhil کیا ہے اور اچھا کیا ہے. انہوں نے بڑی مجھ سے زیادہ محنت کی ہے اس کو پڑھنے میں. نہیں بہت. ناظرین، اجازت چاہتے ہیں، آئندہ پھر ملاقات ہوگی. ڈاکٹر شیر شاہ سید صاحب سے ہم نے وعدہ لے لیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ہم یہی درس و تدریس کا جو سلسلہ ہے، ہمارے ذریعے سے بھی کچھ وساطت سے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں، ہماری بھی تربیت ہو جاتی ہے. آئندہ پروگرام تک کے لیے جہانگیر سید کو اپنے پروگرام رہنما سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.